مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں؟ ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا۔ ابادائی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ کرتا اتار کر دے دیا۔ آواز آئی میرے محبوب، جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی۔ بڑی بات مثال کے طور پر میں نے 2 مقامات بتائے، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی۔ اب مزاج شناس تو لوگ تھے، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا۔ اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا ملے گا، مر جاؤ گے نہیں ملے گا، انصاف بول بھی۔ منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔
یہودی کہنے لگا یار وہ اپنے نبی کا فیصلہ موڑ دے گا. کہنے لگا ٹھیک ہے یہ تو اپنی رائے ہوتی ہے نا, کیا بھائی کیا حرج ہے. آج ہمیں بھی کئی لوگ یوں منہ پہ ہاتھ پھیرے کہتے ہیں جی اگر آپ یوں نہ کہیں تو کیا حرج ہے, اگر آپ یوں کر دیں تو کیا حرج ہے. اس حرج کرتے کرتے اسلام کا بھی اور اپنا بھی تختہ نکال لیا. مطلب ہونا بڑے نیک بنتے ہیں پھر اپنے دل کی بات ہو. منافق کہنے لگا چلو یار دوبارہ فیصلہ کرا لیتے, اس میں کیا حرج ہے. یہودی جانتا تھا کہ عمر اور محمد کا فیصلہ موڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم ناممکن ہے. کہنے لگا چل میں 100 دفعہ تیار ہوں, جس چیز کے پاس تیرا دل کرتا ہے چل. حضرت عمر کے پاس گئے, بلایا اور منافق نے اپنی تڑ جمائی, بات جمائی. کہنے لگا یار کمال ہے, تمہیں اپنے آدمی کا بھی خیال نہیں آتا, مسلمان کا خیال نہیں کرتا. حد ہو گئی یار, تمہارے ساتھ لگنے میں کیا فائدہ ہوا بھائی, تلوار میں ہی مل گئی اس کو, کمال ہو گیا یار. ہمارا جھگڑا فیصلہ کریں. اگر تم نے فرمایا فیصلہ کرانے آئے ہو کہ جی ہاں. یہودی بڑا سیانا تھا, آج بھی یہودی بڑے سیانے ہیں. پاگل بے وقوف گدھے جتنے ہوں گے مسلمان ہوں گے. لالچ میں یہ مریں گے, روم میں یہ مریں گے, انشاءاللہ پوری دنیا میں ذبح ہو رہے مسلمان. یہودی اس وقت بھی سیانا تھا, آج بھی سیانا ہے. چپکے سے یہودی کہنے لگا جی آپ کی مرضی ہے, ویسے فیصلہ جو چاہو کرو, باقی تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے. حضرت عمر نے فرمایا میرے آقا نے کہ ہاں فیصلہ ہو چکا کہ جی ہاں فیصلہ ہوا ہے. منافق کہنے لگا میں نہیں مانتا جی اس فیصلے کو, نعوذ باللہ, میں تو آپ سے فیصلہ کراؤں گا. دیکھو نا جی آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں, آپ کو تو پتا ہے نا اپنا کون ہے پرایا کون ہے. حضرت عمر نے فرمایا بہت اچھا, ابھی کرتا ہوں فیصلہ, تشریف رکھو. وہ سمجھے شاید کو کاغذ قلم لینے گئے ہیں, لکھ کر دیں گے, یہ کریں گے. اندر سے لاتے ہی تلوار ماری منافق کی گردن پہ وہ جا کے پڑی. کہنے لگا جو میرے آقا کے فیصلے کو نہیں مانتا میرے پاس اس کے لیے یہ فیصلہ ہے. اب گردن اڑ گئی. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں نا, ان کا ایک آدھ آدمی نہیں ہوتا, ان کے ٹولے ہوتے ہیں. سارے مدینے میں چاروں طرف شور مچ گیا, ہائے کلمہ کو مار دیا, ہائے مسلمان قتل کر دیا, اجی رات کو تہجد پڑھنے والا قتل کر دیا, اجی رو رو کے دعائیں مانگ لے, ارے 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 بڑا نیک آدمی تھا, بہت اچھا آدمی تھا. ٹول کا ٹول اکٹھا ہو کر دربار رسالت میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے پاس آئے, دیکھو جی بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی خطا کے, بغیر کسی جرم کے, یوں ہی بڑا نیک آدمی, بڑا نیک آدمی. گردن اڑا دی اس کی عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, فرمایا یہ کیا کہتے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ جی اس نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا, میرے پاس تو اس کا یہی فیصلہ تھا, میں نے کر دیا. سارے منافق کھڑے ہو گئے, بدلہ دلواؤ, مسلمان کے قتل کی بدلے قتل ہے, گردن اڑاؤ, ہمیں اختیار تو ہم گردن اڑائیں گے. حضور نے فرمایا اے عمر گواہ کون ہے, گواہ کون ہے. فرمایا گواہ تو کوئی نہیں, ایک یہودی تھا, ایک یہ تھا, ایک میں تھا, اور وہاں تھا ہی کوئی نہیں, گواہ کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے. ادھر سے جبریل آیا, فرمایا جبریل جی رب جلیل دیر نہ کر, میرا فاروق گھبرا نہ جائے, میرا عمر پریشان نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو دل میں بے چینی آ جائے, جلدی جا اور جا کے یہ بتا دے فلا وربک لا یؤمنون. اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی, تیرے رب کی قسم, تیرے
بنانے کی قسم، تیرے خالق کی قسم، تیرے رزاق کی قسم، تیرے معبود کی قسم، وہ ہرگز ایماندار ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو ذرا نہ مانے۔ فاروق نے کافر کو قتل کیا ہے، مسلمان کو نہیں۔ جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ خدا نے تائید کی فاروق اعظم کی، حمایت کا اعلان کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، جس گلی سے تو گزرے گا وہاں سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ چنانچہ آج بھی جہاں حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو، شیطان پرلی گلی سے گزرے گا، اس گلی سے نہیں گزرتا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور عمر کے مقابلے میں لفظ کیا ہے؟ موت۔ جو عمر کی دشمنی کرے گا وہ مرے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔